تو بہرحال بات ہو رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ رب العزت نے آپ کو دل کی فیاضی عطا فرمائی تھی. جہاں کہیں اسلام کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا، رب العزت کے محبت میں، آقا کی محبت میں حضرت عثمان غنی پہلی صف میں نظر آئے. ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ میں قحط پڑ گیا. مدینہ میں جب قحط پڑا تو لوگ تنگ ہوئے. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کل صبح ہونے سے پہلے پہلے رب العزت تمہارے رزق کا بندوبست کر دے گا. وہی بات ہوئی کہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ بمائے خوراک کے سامان کے باہر سے منگوائے ہیں. جب مدینہ کے تاجروں کو یہ بات پتہ چلی کہ 1000 اونٹ حضرت عثمان نے خوراک کے منگوائے ہیں، قحط سالی کا دور تھا، تو وہ بھاگے بھاگے پہنچے حضرت عثمان کے گھر. دروازے پہ دستک دی، حضرت عثمان باہر آئے. ہاں بھائی خیر ہے. فرمایا ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس 1000 اونٹ ہیں خوراک کے، تو ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. فرمایا اندر آ جاؤ. جب تاجر اندر گئے دیکھا کہ 1000 تھیلے وہ جو خوراک کے سامان کے تھے وہ پڑے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی کہنے لگے بتاؤ کیا مجھے دو گے اس کے بدلے میں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو 10 کے بدلے میں 12 دیں گے. آپ نے فرمایا اور ریٹ بڑھاؤ. انہوں نے کہا 10 کے بدلے میں 13 دیں گے. فرمایا اور بڑھاؤ. انہوں نے کہا 10 کے بدلے میں 14، 10 کے بدلے میں 15. فرمایا اور ریٹ بڑھاؤ. تاجر بس کر کے بھائی ہم تاجر ہیں، ہم نے بھی جا کر آگے سامان بیچنا ہے، تو اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. 10 کے بدلے میں آپ کو 15 دیں گے. اب بات سنیے گا. حضرت عثمان غنی نے جب ان کی بات کو سنا کہ 10 کے بدلے میں 15 مجھے دے رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کہنے لگے تاجروں گواہ ہو جاؤ، عثمان یہ سارے کا سارا مال مدینہ کے فقراء کو صدقہ کرتا ہے. تم مجھ سے خریدنے آئے ہو، میں نے تو فقراء کو صدقہ کرنے کے لیے یہ مال منگایا ہے. یہ فیاضی کا عالم تھا. جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ میں آتے ہیں تو اب مدینہ میں پانی جو تھا وہ کھاری تھا، میٹھے پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا. ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا صرف پورے مدینہ میں، لیکن وہ بھی ایک شخص کے قبضے میں تھا اور وہ پانی بیچا کرتا تھا. اب مسلمان مکہ سے مدینہ جب آئے تو کفار نے آپ کو کہا کہ بھئی کوئی بھی یہاں سے چیز لے کر نہیں جا سکتے. تو آپ بے سر و سامانی کی حالت میں مسلمان مدینہ پہنچے. تو اب مسلمانوں کے پاس تو کچھ تھا نہیں کہ وہ اس پانی کو خرید سکتے. آقا کریم مسلمانوں کی مشکل کشائی کرنے کے لیے اس شخص کے پاس گئے اور اس سے کہا بھائی تم اس طرح کرو، یہ کنواں مجھے دے دو. اب میں جملہ جو کہنے لگا ہوں نا وہ ذوق والے لوگوں کو سمجھ آئے گا. صرف بعض لوگوں نے بس آنکھیں بند کر کے جو ہے نا اس کو سر کے اوپر سے گزار دینا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. کیا کہہ رہا تھا؟ کنواں مجھے دے دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنواں مجھے دے دو. یا رسول اللہ بدلے میں کیا دیں گے؟ اب یہ سننا ہے بدلے میں کیا دیا جا رہا ہے. کنواں مجھے دے دو، بدلے میں اس کنویں کے جنت میں مجھ سے چشمہ لے لو. زمین پر بیٹھے ہیں اور سودے جنت کے کیے جا رہے ہیں. اس کو کیا کہا جائے گا؟ اختیار کہا جائے گا. اختیار تھا تو تبھی سودے کیے جا رہے ہیں. آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، وہ آپ بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے. میں اب کہوں کہ اس بھائی کی جیب میں موبائل ہے، مجھے تم اپنا موبائل دے دو، وہ لے لو. بھائی وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، تو کس طرح مجھے دے رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کنواں مجھے دو اور جنت میں ایک چشمہ میں تمہارے نام کرتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دے سکتا، میرے کاروبار کا یہی ذریعہ ہے اور کوئی بندوبست نہیں ہے خوراک کا، تو میں معذرت. حضرت عثمان نے جب یہ بات سنی تو آقا علیہ السلام تو واپس آ گئے. حضرت عثمان اس کے دروازے پر پہنچ گئے. فرمایا باہر آؤ. جی. فرمایا کنواں کتنے کا بیچو گے؟ سودا طے کرو میرے ساتھ. کرتے کرتے سودا کتنے کا طے ہوا؟
35,000 دینار کا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 35,000 دینار دے کے حضرت عثمان غنی بارگاہ رسالت میں آ گئے. یا رسول اللہ، وہ جو چشمے کی آپ بات کر رہے تھے وہ صرف اس کے ساتھ خاص تھی یا مجھے بھی دیا جائے گا؟ فرمایا عثمان تو کنواں لیا تو تجھے بھی چشمہ دے دیا جائے گا. فرمایا یا رسول اللہ تو پھر سنیے، وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے اور آج کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. یہ تھا انداز حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا کہ خالق کائنات نے انہیں دل کی اتنی سخاوت عطا فرما رکھی تھی. کہیں بھی مسلمانوں کو مدد کی ضرورت پڑی حضرت عثمان غنی پہلی صف میں نظر آئے. لیکن آخر میں کیا ہوا؟ چند باغیوں نے آپ کے گھر آپ کو شہید کرنے کے درپے ہوئے. تو آپ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا بھئی ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے یہاں پر خون خرابہ ہو. آپ نے اپنی گردن کٹوا لی لیکن کسی کی انگلی بھی کٹنا برداشت نہیں کی. آخر دم تک اثار کا جذبہ آپ میں موجود تھا. رب العزت ہم تمام کو اصحاب رسول کی سیرت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.